السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا اس کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں اس کی قدر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے والعصر میں عصر کی قسم کھائی ہے کہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کی زندگی کا جو وقت ہے ایک ایک منٹ وہ اپنے موت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں؟ کیونکہ انسان اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کر رہا ہے کہ 3 گھنٹے موویز دیکھ کر، 1 گھنٹہ سیریل دیکھ کر اور ریلز دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر اپنا وقت، تھوڑا سا وقت اگر قرآن کو سمجھنے میں لگا دیں تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بن جائے، کہ قرآن خود میں اتنی خوبیاں سمیٹے ہیں کہ جب بندہ قرآن کو سمجھتا ہے تو وہ خوبیاں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے تو اس کی جو محدود سوچ ہوتی ہے وہ اللہ وسیع کر دیتا ہے، اس کو پھر ہر چیز میں وہ صحیح فیصلے کرنے والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں اگر ہم سے کوئی ایک بھی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے پوری زندگی انسان ریگریٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہی انسان قرآن کو سمجھنے والا بن جائے تو کس طرح سے وہ اپنے لیے دنیا کی بھی آسانی اور آخرت کی، الحمدللہ اللہ نے تو وعدہ ہی کیا ہے بندے سے، اس کی آخرت کی بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ہم سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، نہ کہ اس زندگی کے لیے کہ بس انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ایک ایک منٹ کتنا اللہ نے قیمتی بنایا ہے اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ہمیں یہاں پر تیاری کرنی ہے اپنی۔ تو ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تو جب میں قرآن کو سمجھنا میں نے شروع کرا تو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، ہسبینڈ کو دیکھنا، سب کچھ کر کے اور میں اپنے لیے وقت نکالتی تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، کہ جب آپ کے سامنے پوری آیت آ جاتی ہے۔ میں آن لائن کلاسز لیتی تھی، اس میں جب پوری آپ کے سامنے آیت آ جاتی ہے تو نوٹس بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ایسے کوئی مجھے قرآن کی رہنمائی میری کرے، جیسے ایک چھوٹا بچہ جب پہلی بار مدرسے جاتا ہے، حافظ جی اس کو کچھ لفظ دیتے ہیں پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے، میں اس طرح سے چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اس طرح سے سمجھائے قرآن کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ آج اللہ نے جب مجھے موقع دیا ہے تو میں اسی طرح سے آپ لوگوں کی سمجھاؤں گی جیسے کہ میں خود کے لیے پسند کیا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے کہ اللہ جو میری زبان میں گرا ہے وہ کھل جائے اور مجھے اور میرے ذریعے لوگوں کو اللہ ہدایت دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر کر چکی ہوں اپنے پہلے ویڈیو میں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کیا کرو تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کہ شیطان مردود سے اپنی خود کو پناہ میں، خود کو حفاظت میں کرنے کے لیے اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے۔
تو الحمد وہ شکر ہے کہ فار ایگزامپل کہ الحمد الف لام جس چیز میں بھی لگتا ہے وہ نکرہ کو معرفہ کرتا ہے، مینس کسی عام چیز کو خاص کرنا، جیسے کہ عام چیز کو خاص کرنا۔ اللہ نے الف لام کسی بھی انسانی نام میں نہیں لگایا، چاہے وہ انبیائی کے نام کیوں نہ ہو، جیسے کہ موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، مریم۔ اللہ نے کسی بھی انبیاء کے نام میں الف لام نہیں لگایا ہے۔ اللہ نے چیزوں کو خاص کرنے کے لیے الف لام کا قرآن میں ذکر ہے کہ الف لام جیسے کہ الکتاب ہے، الجنہ ہے۔ آپ جس بھی الف لام جس بھی چیز میں لگا ہو تو اب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی خاص چیز کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور الحمد ایک ایسا شکر ہے، خاص شکر کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ الحمد وہ شکر ہے کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے ان کے گھر میں کھانے کو چیزیں نہیں، آپ نے ان کے گھر میں کھانا پہنچا دیا۔ آپ نے 1 دن کھانا پہنچا دیا، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، انفیکٹ 1 سال آپ نے کھانا پہنچا دیا۔ آپ تھک جاؤ گے نا؟ لیکن اللہ رب العزت دیکھیے جب سے نظام کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور نامعلوم کب تک اللہ کا نظام اسی طرح سے خوبصورتی سے چلتا رہے گا۔ تو سوچئے جب وہ بندہ جس کے پاس آپ 1 سال کھانا پہنچا کر تھک گئے، وہ تب بھی آپ کا شکر ادا کرے گا، کس طرح سے شکر ادا کرے گا۔ اور تو سوچئے جو اللہ رب العزت ہمیں اتنی نظام کائنات جب سے شروع تب سے لے کر آج تک، اور نامعلوم کب تک وہ ہمارا اسی طرح سے خیال رکھتا رہے گا، تو اس کا ہمیں کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دیکھیے آپ اگر کوئی بیمار انسان ہے، آپ نے اس کی مدد کر دیا، وہ آپ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور سوچیے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں اتنی نعمتیں دی، آنکھ دی، ہاتھ پیر دی، ہر چیز سلامت دی ہے، پھر ہمیں اس کا کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کبھی نا شکری کا خیال بھی دل میں آئے تو جا کر ہاسپٹل دیکھ لیں کہ کس طرح سے کرہاتے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر۔ ہم اپنے پیروں سے چل کر جا رہے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہم ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بھی 2 شکر ہیں، ایک سانس اندر جاتی ہے اور ایک باہر آتی ہے۔ تو ہم کس طرح سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے۔ داؤد علیہ السلام فرماتے کہ یا اللہ میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس لالچ سے نہیں کرتا کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے، اور نہ اس خوف سے کرتا ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یا اللہ میں تو تیری عبادت اس محبت سے کرتا ہوں کیونکہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، تو ہے عبادت کے لائق میرے اللہ۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں نے اللہ کی بہت خوبصورت تعریف کی یا مکمل تعریف کر دی، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو نعمتوں کا، رحمتوں کا، جو اللہ کا شکر کا جو معیار ہے اسے بندہ اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی تعریف لکھنے بیٹھے تو اللہ رب العزت 7 سمندروں کی سیاہی بنا دے، دنیا کے سارے درختوں کے قلم بن جائیں، اور پھر وہ بندہ اپنے رب کی تعریف لکھے، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت اتنی ہی سیاہی دے، اتنے ہی درختوں کے قلم بن جائیں، پھر وہ سیاہی سوکھ جائے گی اور درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، تو پھر بھی اپنے رب کی تعریف نہیں لکھ سکتا۔ بے شک میرا اللہ اتنی ہی تعریف کے قابل ہے۔ ہم کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ تو ہم اپنی زندگی میں قرآن کو کھولیں، قرآن کو سمجھیں، دیکھیں کس طرح سے ہماری اور آپ کی زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اتنا دیکھیے، جب انسان اللہ رب العزت جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، جب اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو حج کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور جب سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں
تو اسے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، قرآن کا علم عطا کرتے ہیں اسے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو خود کے لیے، حج کرتا ہے تو خود کے لیے، زکوٰۃ خیرات یہ سب خود کے لیے کرتا ہے، لیکن جب قرآن کو سمجھتا ہے تو اور وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے تو یہ پوری امت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بننا چاہیے، ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا بتا رہا ہے۔ جو انسان قرآن کو سمجھ کر لوگوں کو بتاتا ہے، اللہ اس کے لیے بہترین اجر آخرت میں اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ وہ لوگ نور کے منبروں پر چمک رہے ہوں گے آخرت میں۔ تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔